अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ने आपको 1240 साल उम्र अता फरमाई, यानी 1240 साल उम्र अल्लाह ने आपको दी है। कितनी तवील उम्र अल्लाह ने आपको नसीब फरमाई और अता फरमाई, और आपने तकरीबन 950 साल तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया और अपनी कौम को समझाया। नूह अलैहिस्सलाम का जो इलाका है, तबलीग का इलाका, वो इराक है, सरजमीन में इराक। और कूफा तो उस वक्त नहीं था, लेकिन आजकल जहां कूफा है वहीं पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मकान था। नूह अलैहिस्सलाम वहीं रहते थे जहां, क्योंकि कूफा की जामा मस्जिद में एक तंदूर रखा हुआ है जिसको तनव्वुर कहते हैं, और हम अपनी जबान में उसको तंदूर कहते हैं। वो तंदूर रखा हुआ था, तो हमने वहां लोगों से पूछा कि ये तंदूर क्या है, तो लोगों ने बताया कि ये नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का तंदूर है जिसमें से पानी निकला था, वो आज भी यहां है। तो इसका मतलब किताबों में भी ये बात है और क़राइन से भी ये बात साबित है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में रहते थे, इराक में जलवगर हुए थे। 950 साल तक आपने कौम को समझाया। आपकी कौम बड़ी बदमाश थी, बड़े पापी लोग थे, शिर्क और बुत परस्ती करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। आपने अपनी कौम को समझाया कि देखो, अगर तुम शिर्क करोगे, अल्लाह के साथ कुफ्र करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो मैं तुमको बचा नहीं सकता। न मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें बचा सकूंगा, न तुम्हारी आखिरत में तुम्हें बचा सकूंगा, क्योंकि शिर्क वो जुर्म है कि शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई शिर्क से तौबा कर ले, मरने से पहले पहले कोई शिर्क से तौबा कर ले तो ठीक है। अगर कोई शिर्क की हालत में मरेगा तो अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए शिर्क नहीं करना। बहुत समझाया कौम को। तो आपकी कौम ने आपको जो जवाब दिया है वो बहुत हैरत अंगेज है। आपकी कौम ने कहा कि आप तो हमारी तरह बशर हैं, हम आपको अल्लाह का नबी कैसे माने। इल्ला बशरुम मिस्लुना कहा उन्होंने कि आप तो हमारी तरह बशर हैं। इसलिए कि अगर अल्लाह किसी को नबी बनाना चाहता तो उसको फरिश्तों को नबी बनाना चाहिए था, वो उसने बशर को नबी क्यों बनाया? और जो हमारी तरह बशर, हम उसको नबी कैसे माने? इससे पता चला कि नबी को अपनी तरह बशर कहना ये काफिरों का तरीका। कुरान उठाएं आप, सूरह मोमिनून उठाएं आप, और इसके अलावा सूरह अनफाल आप उठाएं, इसी तरह सूरह नूह आप उठाएं, तो आपको पता चलेगा कि काफिरों ने नबी को अपनी तरह बशर कहा, इसलिए कि वो समझते थे ये अपनी तरह बशर है। हालांकि नबी की दो शानें होती है। एक तो वो बशर होता है, लेकिन वो अपनी तरह नहीं होता, बल्कि उसके अंदर नबूवत रखी जाती है, तो वो नूरानियत होती है, तो वो खुदा से लेता है और बंदों को देता है। नबी का दोनों से राब्ता होता है। बल्कि यूं समझ लें कि नबी जो है वो हर्फ मुशद्दद की तरह होता है। मुशद्दद, जिस हर्फ पे तशदीद होती है ना, उसको इधर से भी मिलाया जाता है और इधर से भी मिलाया जाता है। तो नबी ऐसे ही होता है, वो खालिक से भी मिला होता है और मखलूक से भी मिला होता है। ये वास्ता है अल्लाह के दरमियान, अल्लाह का नबी। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो नबी को अपनी तरह न कहा करें, क्योंकि ये बोली काफिरों की। कभी किसी ईमान वाले ने ये बोली कभी नहीं बोली। जब से कायनात बनी है आज तक किसी मोमिन ने ये बोली नहीं बोली, बल्कि ये बोली काफिरों की, मुनाफिकों की है। इसलिए ऐसी बोली नहीं बोलना चाहिए। और लोग हमसे ये बोली बुलवाने के लिए एक टाट का पेवन लगाते हैं कि जाहिर में अपनी तरह है नबी, और नबी जाहिर में भी अपनी तरह नहीं होता।
ظاہر میں بھی اپنی طرح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو نبی کو دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا. وہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہوتا. وہ نبی نبی ہوتا ہے, اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے, اس کے قدموں تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. غیر نبی نبی کے قدموں کی, ان کی دھول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کے گرد و غبار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ شان نبوت ہے, کیونکہ وہ خدا سے ملتا ہے, خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا اس پر وحی نازل کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور ہم آپ کو نہیں مانیں گے. ایک بات ان کی یہ تھی. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, ان کی برادری اچھی نہیں ہے, اچھی برادری کے لوگ, اعلیٰ برادری کے لوگ نہیں ہیں, وہ بہت گھٹیا قسم کے لوگ. انہوں نے یہ تانا دیا, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی برادریاں رکھی ہے, جتنے قبیلے رکھے ہیں, وہ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں. رہی بات کون سی برادری اعلیٰ ہے کون سی گھٹیا ہے, تو سب اللہ کے بندے ہیں, نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی گھٹیا ہے, کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو. کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تم سب آدم کے بیٹے ہو, کالے گورے عربی اجمی سب آدم کے بیٹے ہو. وہ وہاں پر قبیلہ پرستی کر رہے تھے, برادری پرستی کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ اعلیٰ نسب لوگ, اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہیں, آپ ان کو ہٹائیے, یہ غریب بھی ہیں, یہ وہ ہیں. کچھ لوگوں کو بہت بھوت سوار رہتا ہے اپنے نسب کا, اپنے قبیلے کا, اپنے خاندان کا, کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں. ہندوستان میں یہ بلا زیادہ ہے, اور یہ بلا کی بیج جس نے بویا ہے وہ انگریز ہے. انگریزوں نے یہ بیج بویا ہے, اس لیے کہ انگریز مسلمان اور کافروں کے درمیان جھگڑا لگانا چاہتے تھے. تو چونکہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے 1 2 3 4 5 سے اوپر جائیں گے تو باپ دادا بہت مشکل سے کسی کے مسلمان ملیں گے. تو انگریز یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں برادری پرستی, نسب پرستی, قبیلہ پرستی ایسے کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے کہ کل اگر غیر مسلم ان کو کہیں کہ تم ہماری برادری کے ہو, تو برادری کے نام پہ وہ کفر کرنے بھی تیار ہو جائے. آپ غور کریں کتنی بڑی سازش تھی یہ. انہوں نے تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بیج بوئے تھے, اور ایسا ہوا جس وقت شدی تحریک چلی تو راجپوتوں نے راجستھان وغیرہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ہمارے باپ دادا تو ایک ہے, ہماری برادری تو ایک ہے, تم ہم سے ٹوٹ کر ادھر چلے گئے تھے, اب پھر واپس آ جاؤ. تو لوگ واپس ہو گئے, لوگ واپس ہو گئے. سوچے کتنا بڑا المیہ ہے. اسلام کسی برادری کو نہیں مانتا, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی برادری کا ہو جاتا ہے, وہ حضور کا ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں کا ہو. اور گھر کا آدمی کلمہ نہیں پڑھا تو ابو لہب کو نکال کے پھینک دیا, اور صہیب روم سے آئے, سلمان فارس سے آئے, بلال حبشہ سے آئے, تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے خاندان کا رکن بنا لیا. تو یہ بیج بوئے تھے انگریزوں نے, اور اب اس بیج کو پانی دے رہے ہیں سیاسی لیڈران. لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے. جو قوم کو لڑا رہے نا, کل اللہ کو منہ دکھانا. ان سب کو اقتدار کی کرسی کے لیے قوم کو لڑاتے ہیں, اقتدار کی خاطر قوم میں وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے دن ختم کیا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ساری برادریاں پیروں کے تلے کچل دی ہے, کسی عربی کو اجمی پہ نہیں, کسی اجمی کو عربی پہ نہیں, کسی خاندان کو دوسرے خاندان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تم میں فضیلت والا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. ورنہ فاروق اعظم کا نسب کتنا اعلیٰ تھا, قریشی تھے, اہل قریش تھے. قریش سے مراد حضور کا قبیلہ, یہ قریش نہیں, گوشت بیچنے والے قریش نہیں, یہ چھوٹی کاس سے قریش ہے.
कुरैश का मतलब होता है चमड़ी उधेड़ने वाला, और वो जो कुरैश है वो बड़ी काफ से है, लीलाफ कुरैश, जिसका तस्करा कुरान में आया। अब समझे आप? तो फारूक आजम अहले कुरैश से थे, हुजूर से उनका नसब मिलता था। और बिलाल का बजाइर कोई नसब लोगों को पता नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फतेह मक्का के दिन बिलाल को काबे की छत पे खड़ा देखा, और हजरत बिलाल को हजरत फारूक आजम कहते थे, या सैयदना बिलाल, ए बिलाल मेरा सरदार है। क्यों? इसलिए कि तेरे इश्क पे मैं कुर्बान है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने यही कहा, बात दूर न निकले, मैं जल्दी जल्दी चलता हूं। उन्होंने कहा कि आप के साथ अच्छे क्वालिटी के, अच्छी बिरादरी के लोग नहीं है, घटिया लोग हैं, गरीब लोग हैं, और हम आपके साथ क्या चलेंगे। आपने कौम को समझाया ऐसा मत करो। इतनी मगरूर थी वो कौम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता समझाते थे, यानी डोर टू डोर जिसको आप कहें, फर्दन फर्दन कहें, समझाते थे। तो वो लोग जो है वो भागते थे। जब वो भागते थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से तकरीर शुरू कर देते थे, तो वो अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनको इतनी नफरत थी कि वो अपने चेहरे पे कपड़े डाल लेते थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने इतना सब कुछ किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, देखो शराफत का जो मियार है वो तकवा और परहेजगारी है, इस तरह की बातें ना करो और ये सब छोड़ो। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम व तस्लीम की इस मेहनत को देखा कि ये मेहनत के बावजूद नहीं मानते, तो अल्लाह ने डायरेक्ट अजाब नहीं दिया उनको। अजाब देने से पहले अल्लाह ने अजाब का एक, यूं समझिए कि उनको सायरन दे दिया, घंटी दे दी कि तुम पर अजाब आने वाला है। तो अल्लाह ने पहले उन पर छोटा अजाब नाजिल किया, अल्लाह ने उन पर बारिश रोक दी, बारिश बंद हो गई उनकी, उन पर बारिश रुक गई, और जो उनकी औरतें थी वो बांझ हो गई, यानी उनके यहां अब औलाद पैदा होना खत्म हो गई, अब औलाद उनके यहां पैदा नहीं होती थी। ये अजाब की एक अलामत थी, अजाब की एक निशानी थी, अजाब का एक सायरन था। ये क्या? औलाद का न पैदा होना, बारिश का रुक जाना, उनकी खेतियों का सूख जाना, तीन चीजें थी, न बारिश, न औलाद और न फलों का पैदा होना। तो आखिरकार ये सब आए हजरत नूह के पास और कहने लगे कि हमारे यहां बच्चे पैदा नहीं होते। अच्छा ये भी समझ ले कि बच्चों का पैदा न होना ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, और अब वो अजाब धीरे धीरे हमारी बस्ती को भी, हमारे समाज को भी अपनी लपेट में ले रहा है। 2-3 बच्चे होते हैं, लोग नसबंदी करा लेते हैं और बच्चों की पैदाइश बंद कर देते हैं और कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सुखी परिवार नहीं, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब। मुझे मेरे एक दोस्त ने छोटा सा आर्टिकल भेजा था मोबाइल पर, उसको मैं आपको मुख्तसर में सुनाना चाहता हूं। घरों में भी मेरी माएं और बहनें सुन रही हैं, औरतें भी कहती कि भाई ज्यादा बच्चे नहीं होना। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर एक जहन बन रहा है मुसलमानों का भी, ज्यादा बच्चे नहीं होना और बेटी तो होना ही नहीं। ये सब हालात हैं। याद रखना, जो तुम रुकावट लगा रहे हो खुदा की देन पे रुकावट लगा रहे हो, और जिस दिन वो देना बंद कर देगा तुम तड़पोगे, मांगोगे तो भी वो नहीं देगा। फिर आप सोचेंगे कि 10-10, 12-12 बच्चों की परवरिश कैसे होगी। हम कहते हैं परवरिश करना किसे, कोशिश तो हमें करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी रिस्क देता है, हमें भी रिस्क देता है। जो हमें खिला रहे वो उनको खिलाएगा। हमारे अंदर क्या ताकत है किसी को खिलाने की। और मुसलमान अल्लाह पे तवक्कुल करता है। और औलाद की रुकावट, एक तो लोग फैशन बना चुके हैं, दूसरा डॉक्टरों की बदमाशी है। डॉक्टर ये बदमाशी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो है उनको कम पैसे मिलते हैं,
सीजर की रट लगाते हैं, 2-4 बच्चे सीजर में होते हैं, उसके बाद तीसरे बच्चे में कहते हैं जान को खतरा है, सारा किस्सा तमाम। बहुत सोचने की बात। आप सोचेंगे ये बात मस्जिद से क्यों हो रही है? यही बात तो कुरान कह रहा है, मैं कुरान की बात पेश कर रहा हूं, कुरान की बात पेश कर रहा हूं। औलाद की कसरत करो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मत की कसरत की वजह से कयामत के दिन फख्र करूंगा। अरे कम से कम इससे बड़ी सादत हमारे लिए क्या है कि हमारे नबी हमारी वजह से फख्र करेंगे, हमारे आका हमारी वजह से फख्र करेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए अल्लाह औलाद के रोक मत लगाओ। अल्लाह की देन, ये बांझपन अल्लाह की के अजाब में से एक अजाब है। और सोचो जिस औलाद को तुम रोक रहे हो सकता है कि जो पैदा हो चुके वो गद्दार हो, और जो पैदा होने से जिसको रोक रहे वही वफादार हो। यही तो हो सकता है। तो मेरे दोस्त ने जो आर्टिकल भेजा था वो आपको सुनाना चाहता था। एक मर्तबा का वाकया है कि एक स्कूल की टीचर स्कूल में जब वो आती थी तो मामूल से कुछ ताखीर से वो आती, ताखीर से आती थी और बच्चों को पढ़ाकर वो जल्दी जाने की कोशिश करती। एक दिन बच्चों ने उससे पूछ लिया कि टीचर आप आते लेट हैं लेकिन जल्दी जाने की आप कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि ऐसा क्यों है ये तो बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूं बच्चों। उसने कहानी सुनाई कि ऐसा हुआ कि एक शख्स था और उसके घर में 4 बेटियां थी, 4 बेटियां पैदा हो गई थी और थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। 5वीं जो बेटी पैदा हुई तो वो 5वीं बेटी, बाप उसकी पैदाइश पे बड़ा नाराज हुआ और उसने क्या किया कि रात को चुपके से वो निकला और वो एक दिन की बच्ची को लेकर और दरख्त के नीचे उसको डाल दिया और रात भर इंतजार करने लगे कोई इसको उठा करके लेके जाए, लेकिन कोई उसको उठा के लेकर नहीं गया। सुबह को देखा तो वो दरख्त के नीचे वैसे ही, वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, वो सुबह फिर वो लेके आया कि मोहल्ले में बोमा बोम ना हो, चीख पुकार ना हो, वो लेकर आया। फिर दूसरी रात का इंतजार किया, दूसरी रात को भी ऐसे ही किया। रात भर वो दरख्त के नीचे पड़ी रही, लेकिन उसको कुत्ते ने भी नहीं खाया, जानवरों ने भी नहीं खाया, ऐसे ही सही सलामत रही। फिर उसको लेकर आया। तीसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात के बाद दोनों मियां बीवी ने मशवरा किया, ऐसा लगता है कि ये बच्ची अपनी मुकद्दर की है, उसको रख लिया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर उसकी बीवी मुराद से हुई और अब की बार ऐसा हुआ कि एक बेटी मर गई और एक बेटा पैदा हुआ। फिर दूसरी बेटी मर गई, दूसरा बेटा पैदा हुआ। तीसरी बेटी मर गई, तीसरा बेटा पैदा हुआ। चौथी बेटी मर गई, चौथा बेटा, 4 बेटे पैदा हुए। अब बिल्कुल मामला गोया के बरअक्स और उलट हो गया। जो 4 बेटियां थी वो मर गई और 4 बेटे पैदा हुए और जिसको दरख्त के नीचे छोड़ आता था अब वो एक लौती बेटी हो गई। 4 भाइयों की एक बहन हो गई। तो भाइयों की शादियां होती रही। सब शादियां करके अलग अलग भाग गए। मां का इंतकाल हो गया, यानी उसकी बीवी का, और अब वो आदमी अकेला बचा है और उसकी उम्र हो गई है 60 साल से ज्यादा। उसको हो गया है फालेज, न वो उठ सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, कुछ नहीं वो कर सकता। लेकिन अब उसकी खिदमत के लिए न कोई बहू है न कोई बेटा है। तो वही लड़की है वो जिसको दरख्त के नीचे फेंक आता था, वही लड़की आज उसके काम आ रही है और वो लड़की कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। आप तवज्जो फरमाएं कि ये हाल होता है।
تو انسان بیٹے سے نفرت کرتا ہے، بیٹی سے نفرت کرتا ہے، کبھی بیٹی سے نفرت کرتا ہے، کبھی بیٹے سے کرتا ہے، کبھی مطلقاً بچوں سے کرتا ہے، 2 ہی چاہیے، 3 ہی چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ اللہ سے کہو اللہ تو جتنا دینا چاہتا ہے، تو کریم، جب دینا چاہتا ہے تو میں بندہ ہوں، میں ضرور لینا چاہتا ہوں۔ اور خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں، اللہ جب دے رہا ہے تو وہ تمہیں سنبھالنے کی طاقت بھی عطا کرے گا، اتنا یاد رکھنا بس۔ خدا دے رہا ہے تو سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، اور اگر تم بانجھ ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، وہ عورتیں بانجھ ہو گئی، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، بارش بند ہو گئی، اور نہریں خشک ہو گئی، اور باغات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس طریقے سے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر سراٹے کا وہ مینا برسائے گا، بارش برسائے گا، اور فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی تم کو اولاد بھی عطا کرے گا، اور وہ تمہاری کھیتیاں تم پہ ہری کر دے گا، تمہارے باغات کو ہری کر دے گا۔ تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہیں ماننا، اللہ سے معافی نہیں مانگنا، بلکہ تم اپنے بتوں کا دامن پکڑے رہو اور ان کو خوش کرتے رہو، ان کے ذریعے سے کام بنے گا۔ یہاں پر امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی روزے میں پریشان ہوتے ہیں تو وظیفہ مانگتے ہیں، کسی کو بیٹا نہیں ہوتا تو وہ وظیفہ مانگتا ہے، کسی کا کاروبار مندی پہ آ جاتا ہے وہ وظیفہ مانگتا ہے۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے روزی کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کر۔ پھر ایک شخص ہے، کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ہو، فرمایا استغفار کر۔ پھر ایک شخص ہے کہ حضرت بارش چاہتا ہوں، کہا استغفار کر۔ ایک شخص ہے حضرت میری کھیتی میں مال کم آتا ہے، تو فرمایا استغفار کر۔ 4 لوگ آئے، جواب ایک ہی ملا۔ تو جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے، امام پاک سے پوچھا 4 سوال کا ایک ہی جواب، فرمایا اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ قرآن کی طرف سے دیتا ہوں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان 4 مسائل پر اپنی قوم کو استغفار کا ہی حکم دیا تھا۔ یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اللہ اس کو بیٹا دے گا، توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، بارش کا نزول ہوگا، کثرت سے استغفار کرے تو کھیتیاں ہری ہو جائے گی۔ استغفار کی بڑی برکت ہے، اس لیے اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی روزانہ 100 بار استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان نہیں رہے گا، اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، آپ کو جھوٹا کہا، مجنون اور پاگل کہا، آپ کو گمراہ کہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ قوم کی بدتمیزی، قوم کی زبان درازی، اس سے پتا چلا یہ جو قرآن میں پڑھ کر کے داعیان دین کو تسلی ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا حق بات کہنے کی وجہ سے۔ ہمارے داعیان دین تھوڑی تھوڑی بات میں ڈر جاتے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، ارے دیکھو کیا انجام، اللہ اکبر، اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا لوگوں نے، گمراہ کہا، پاگل کہا، جھوٹا کہا۔ اسی پہ بس نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا، یہ سب چیزیں آپ کہتے رہے اور لوگوں کو تسلی دیتے رہے۔ تو قوم نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، ایسے ڈائریکٹ عذاب نہیں آ جاتا ہے۔ دیکھو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات چل رہے ہیں۔ قوم نے گالیاں دی، آپ نے صبر کیا، جواب دیا میں ایسا نہیں ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ پھر قوم نے کیا کہا، اگر آپ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، آپ پہ پتھروں کی برسات کر دیں گے۔ اور انہوں نے کیا بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو اون کے کپڑے میں لپیٹا
اور اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام وفات پا گئے، اور نوح علیہ السلام کو اٹھا کر کے ان کے گھر میں پھینک آئے۔ نوح علیہ السلام خون میں لہو لہان تھے۔ پھر آپ ان کے کپڑے سے نکلے اور قوم کو کہنے لگے میری قوم شرک مت کرو، باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آ جاؤ، اپنی بری باتوں سے پرہیز کرو، بد چلنی سے پرہیز کرو، بد اتواری سے پرہیز کرو اور دین حق کی طرف آ جاؤ۔ خون بہ رہا ہے جسم سے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی آپ کی بات پہ کان نہیں دھرا، بلکہ ایک بڈھا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے جا رہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو وہ بڈھے نے کہا دیکھ یہ نوح جو ہے نا اس کی بات کبھی نہیں ماننا۔ تو اس بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا اس کے باپ سے کہ تو مجھے لکڑی دے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور بچے نے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو خوب مارا۔ تو تب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اگر یہ بوڑھے نہیں مانتے تھے تو ایک امید تھی کہ کم سے کم بچے ہی سدھر جائیں گے اور یہ میری بات مان لیں گے، لیکن ان سے زیادہ بدبخت تو ان کے بچے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نوح جتنے تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں بس اس کے سوا اب مسلمان اور نہیں ہوں گے، بس اتنے ایمان والے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ جب اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کافر ہی رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایک کام کر مولا اب میں مغلوب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مولا تو ہی ان پر عذاب نازل فرما اور ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح ٹھیک ہے ہم نے تیری دعا سن لی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان پر ہم طوفان بھیجیں گے، طوفان آئے گا ان پر، اور تو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان والے امتیوں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب کرنی ہوگی کہ تمہیں کشتی بنانی ہوگی۔ آپ کشتی بنائیں۔ اب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نوح عذاب میں جلدی نہیں کرنا، اب تو یہ نہیں کہنا کہ عذاب جلدی بھیج، یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ مولا اس میں تاخیر کر دے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کب کیا کرنا ہے، اب تمہیں جو کام دے دیا گیا تم وہ کام کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم ہوا تو آپ کو نقشہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں کشتی کیسے بنانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو کشتی کا ایک سرا مرغے کے منہ کی طرح ہوگا اور دوسرا سرا مرغے کی دم کی طرح ہوگا۔ آپ نے گورانی مرغا دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے چھوٹے بچوں نے ابھی کم دیکھا ہوگا، اب محلے میں بھی گورانی مرغے نہیں چلتے پھرتے، مرغیاں ہوتی ہیں، مرغے جلدی نظر نہیں آتے، اور اب تو وہ سفید کا ہی دور چل پڑا ہے، ہو سکے تو اس سے بچا کرو۔ وہ جو سفید مرغ جو ہے نا، بائلر جس کو آپ کہتے ہیں، جتنا بچ سکتے اس سے بچو۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی جڑ ہے وہ غذا۔ ہفتے میں ایک ہی دن کھائیے لیکن دیسی مرغی کھائیے، بائلر سے حتی امکان پرہیز کیجیے، کیونکہ اس کو ایسی غذائیں کھلائی جاتی ہے کہ وہ غذائیں اگر آپ کے پیٹ میں، ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں گئی، وہ کٹ کر کے آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ ناجائز و حرام نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ اس سے جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچ، کھائیں، کھانا چاہے تو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، زیادہ تر اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو دیسی مرغے کی بات کر رہا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں غورانی مرغا کہتے ہیں، غورانی مرغا۔ وہ مرغا کبھی آپ دیکھیے گا تو اس کا منہ اس طرح ہوتا ہے کلگی کے ساتھ، اس طرح ایسے، اور اس کی دم ایسے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ کشتی ایسے ہوگی مرغے کے منہ کی طرح، اور اس کا پچھلا حصہ مرغے کے دم کی طرح ایسے، اور اس کا جو بیچ ہوگا وہ پرندوں کے پیٹ کی طرح ہوگا، یعنی مرغے ہی کی پیٹ کی طرح ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی کا نقشہ مرغے کی شکل میں ہوگا، دونوں طرف سے ایسے اٹھی ہوئی ہوگی اور بیچ میں ایسے ہوگی۔ اس کی لکڑی ساگوان کی ہوگی، یعنی ساگوان کی لکڑی کا انتخاب قدرت نے کیا ہے۔
یعنی لکڑیوں میں یہ لکڑی اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے. بات یہی ہے، میں سوچتا تھا صدیاں بیت گئی، جو ساگوان کی قیمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے اس کے برابر کوئی لکڑی نہ ہو سکی. تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس کو نبی نے پسند کیا ہو اپنے لیے اور جس کو خدا نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہو، پھر اس کی قیمت کو کون گھٹا سکتا ہے. تو فرمایا کہ لکڑی ساگوان کی ہوگی. تو اللہ کے پیغمبر نے ساگوان کے درخت تو بوئے، وہ ایسے ریڈی میڈ نہیں مل گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بویا اس کو. ایک روایت یہ بھی ہے، اس کو پانی دیا، آبیاری کی، وہ اگے، اگنے کے بعد پھر اس کو کاٹا اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر کشتی بنائی. لوگ سوچتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہوگی. وہ کشتی 3 منزلہ تھی، 3 منزل تھی اس کشتی کے اندر، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 450 فٹ کی تھی. 450 فٹ لمبی تھی وہ کشتی، یعنی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، بہت بڑی تھی. اور اس کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے. 450 فٹ لمبی، 75 فٹ اس کی چوڑائی تھی. 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی، اور اس کی اونچائی 45 فٹ، 45 فٹ کی اس کی اونچائی تھی. یعنی سوچو اتنی اونچی تھی وہ کشتی. اور اس میں 3 منزلیں تھیں. سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، وحشی جانور، شیر، چیتے، ہرن، جو وحشی جانور ہے یہ سب جانور تھے. اور بیچ کے حصے میں حلال جانور تھے اور پرندے تھے. اور اوپر کے حصے میں انسان تھے. اور انسانوں کی کل تعداد 80 تھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی. تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پہ؟ 79 لوگ، اور 80 تو آپ تھے. 79 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور ہمارے مبلغین یا ہمارے علماء یا مقرر لوگ چاہتے ہیں ادھر ہم بولیں ادھر سب لوگ عمل کریں. ارے نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. پھر بھی اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، بس اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے. ہم صرف بولیں گے، لوگوں کو ہم توفیق نہیں دے سکتے، ورنہ توفیق دینا اپنے ہاتھ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اور قدرت ہزار لوگ تقریریں سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جس کی قسمت میں نہیں تو نہیں ہے. اتنی تقریریں انہوں نے نوح علیہ السلام کی سنی، نہیں سدھرے. 79 لوگ 950 سال میں مسلمان ہوئے. اس میں تو تقریباً جو ہے وہ 6 اور 1 7 لوگ تو آپ کے گھر ہی کے تھے بس، اور باقی دوسرے تھے. 3 آپ کے بیٹے، 3 آپ کی بہویں، 1 آپ کی بیوی اور 1 آپ خود. اس طریقے سے 6 اور 2 8، اب باقی باہر کے تھے. اور اس میں سے تو 1 بیوی تھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، اور 1 بیٹا تھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو وہ جو دوسری بیوی تھی نا وہ تالیاں بجاتی اور کہتی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو نبی کا، اب یہ بڑے مستری بن گیا، یہ مستری ہو گیا، یہ تو پاگل ہی ہے معاذ اللہ، اس طرح کہتی تھی. اور کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کریں گے آپ کشتی کا. آپ فرماتے تھے کہ ہم اس کو چلائیں گے. تو کہا کہ یہاں پہ اتنی خشک سالی ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے اور تیری کشتی کہاں چلے گی. تو آپ نے فرمایا میرا اللہ جب کشتی بنانے کا حکم دے رہا ہے تو کشتی چلانے کے لیے بھی انتظام کر دے گا. وہ خوب مذاق اڑاتے رہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم پہ کام کرتا رہا. اور جب کشتی 2 سال میں بنی، کشتی بننے کو 2 سال لگے. دیکھو کتنی محنت انبیاء سے کروائی گئی ہے، کتنی محنت کی ہے نبیوں نے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر کام کریں ادھر رزلٹ ہاتھ میں آ جائے. 2 سال اللہ کے پیغمبر نے کشتی بنائی. اور ایک فضیلت والی بات بھی سن لیں کہ وہ کشتی کے اندر کم و بیش 1,24,000 سے کچھ زائد تختے موجود تھے. تو نوح علیہ السلام جو کشتی میں تختے لگاتے تھے تو بعد میں وہ گر جاتے تھے. تو روایتوں میں آتا ہے، صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اللہ سے عرض کیا مولا یہ تختے گر کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
کہ तूने हर तख्ते पर एक नबी का नाम लिखा है, लेकिन जो तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, तो तूने उनके साथ उनके 4 यार अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नाम नहीं लिखा, वो नाम भी तू लिख। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे महबूब का जो नाम लिखा है उनके साथ उनकी अहले बैत अली, फातिमा, हसन, हुसैन के नाम भी लिख, उसकी बरकत से तेरी कश्ती को निजात मिलेगी। मुख्तलिफ रिवायतें लोगों ने बयान किए। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। अब कश्ती तैयार हो गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटियां पका रही थी, वही वाली जो काफिरा थी, जो ईमान नहीं लाई थी, वो रोटियां पका रही थी। उससे अचानक पानी उबल पड़ा। जब पानी उबल पड़ा तो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अब तूफान आ गया, तूफान का वक्त हो गया। तो आपने जल्दी जल्दी लोगों को तैयार किया। जो आपने कश्ती में लिए हैं तो एक एक जोड़ा लिया था, जैसे शेर शेरनी, हरन उसका नर, इसी तरीके से तोता उसकी मादा, इसी तरह से चिड़िया उसकी मादा, यानी एक एक जोड़ा सब लिया था, क्योंकि सबको डूब जाना था, सबको कम हो जाना था। जो कश्ती में रहेंगे बस वही बचेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक जोड़ा अल्लाह के हुक्म से सारे जानवरों का, चरिंद परिंद का, सब का लिया और लेकर के आप कश्ती में सवार हुए। तो क्या हुआ, पानी निकला तंदूर से, पत्थरों से, जमीन फटी, जमीन से पानी, आसमान फाड़ दिया, आसमान से पानी, और से पानी जब पानी पानी हो गया तो फिर ऐसी तूफानी हवा चली कि मौजें उठ कर पहाड़ों से टकराती थी और वो कश्ती उसकी दोष पर चलती थी। तो जब तूफान शुरू हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा घोड़े पे बैठा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तू भी कश्ती में आ जा, तौबा कर ले, काफिरों को छोड़ दे। तो उसने कहा कि मैं नहीं आने वाला। वो आपने फरमाया कि तू डूब जाएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पहाड़ तक मौजे नहीं पहुंचाएगा, मैं वहां जाकर अपने आप को बचा लूंगा। तो नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको बहुत समझाया। अल्लाह ने कहा नूह अब इसको नहीं समझाना। एक मौज उठी, उसको ले डूबी। उसके सिलसिले में एक वजाहत करना यह चाहता हूं कि वो जो बेटा था ना, नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे 3 थे, साम, हाम और याफस। तो ये तीनों जो सगे बेटे थे ये ईमान लाए। वो जो था ना किनान चौथा, तो वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो दूसरी औरत से निकाह किया था ये उसके पहले घर से आया हुआ था। इसकी वजाहत जरूरी है, क्योंकि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना मिन अहली, अल्लाह ये मेरे घर वालों से है, ये नहीं फरमाया कि मिन नी ये मुझसे है, बल्कि क्या फरमाया मिन अहली ये मेरे घर वालों से। तो अल्लाह लैसा मिन अहलिक, ये तेरे घर वालों से नहीं है, यानी वो वहां से आया है। तो इससे पता चला कि जो नबी की औलाद है, जो नबी की औलाद है वो काफिर नहीं हो सकती। नबी की औलाद काफिर नहीं हो सकती, क्योंकि जो नबी की सगी औलाद थी वो उनको तो ईमान की दौलत मिल गई, लेकिन जो वो पहले घर से आया था वही बिगड़ा हुआ था। तो दरअसल हजरत नूह ने उसको अपना बेटा कहा, तो यहां कुछ लोगों को धोखा हो जाता है और लोग कहते हैं, लेकिन उर्फ में उसको बेटा भी कहते, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो पहले घर से भी आया तो उसकी मां से निकाह हो गया तो वो बेटा ही कहलाएगा। बहरहाल वो बेटा होगा, लेकिन हकीकी बेटा नहीं होगा। अब आप उसकी तफसील समझ लिए, उसकी तफसील आपको पता चल गई। तो उसकी मां भी डूब गई, वो भी डूब गया। अब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो चली है, जो तूफान आया था वो रजब की 6 तारीख को आया था। कितनी तारीख को? रजब की 6 तारीख को। 6 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक, 6 रजब से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक कमोबेश 6 महीने तक वो कश्ती चलती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही। तूफान में ऐसी हवाएं चलती थी तेज कि सब खत्म हो गया, और वो आलमी तूफान था, यानी वो तूफान पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में आया था। सब जगह उसके पानी ने तबाही मचाई
اور سب ختم کر دیا. نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی باغ رہا، نہ کوئی تنکا رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب ختم ہو گیا. اور 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ سے لگی. یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ اس کا سلسلہ ہے موصل، ملک شام. ملک شام میں اس کا سلسلہ ملتا ہے، وہاں لگی. اور وہاں یہ کشتی کیوں لگی؟ وہاں کشتی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے پہاڑ تکبر سے کہتے تھے میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں. ہر پہاڑ کہتا تھا میں کتنا اونچا ہوں، اور تنہا جودی پہاڑ کہتا تھا مولا میں کچھ نہیں ہوں. تو اللہ کا اس کی بارگاہ میں اس کا یہ کہنا کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، خدا کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ نوح کی کشتی وہاں جا کر کے ٹکرا گئی اور لگ گئی، اور وہیں پر وہ رک گئی. تو 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، اور پھر آپ کشتی سے باہر تشریف لائے. جب کشتی سے آپ باہر آئے تو بلکہ باہر آنے سے پہلے آپ نے مرغ کو کہا، مرغے کو، کہ تمہارا جوڑا جائے، مرغی مرغا دونوں جاؤ اور جا کر کے ذرا زمین کے حالات معلوم کر کے مجھے آ کے رپورٹ دو. تو یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد یہ دانا ڈھونڈنے میں لگ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف یہ نہیں پلٹے. پہلے مرغا بھی ایسی اڑتا تھا نوح علیہ السلام کے دور تک، جیسے کوا اڑتا ہے، جیسے چیل اڑتی ہے، جیسے کبوتر اڑتا ہے نا، ایسے مرغی مرغا بھی اڑتے تھے. لیکن جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کام دیا تو یہ آپ کا کام بھول گئے اور یہ اپنے دانے کی لالچ میں لگ گئے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اتنی دیر کیوں ہوئی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو دوسرے کو بھیجا تو کہا وہ تو دانا ڈھونڈنے لگے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ ان سے قوت پرواز چھین لے. تو اس کے بعد اتنی ان سے قوت چھین لی گئی، اب وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑی دور ادھر سے ادھر اڑ کر جا سکتے ہیں، وہ کبوتروں کی طرح، چیلوں کی طرح نہیں اڑ سکتے. یہ بھی بہت دلچسپ باتیں ہیں. اور بھی گدھے کی بات الگ ہے، اور بھی جانوروں کی بات الگ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا. الو کی بات الگ ہے، الگ الگ جو جانور حضرت نوح علیہ السلام نے بھرے تھے ان سب کی بات الگ ہے. البتہ یہ ہوا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی سے اترنے کے بعد جتنا ساز و سامان بچا ہوا تھا وہ سب ملا کر کے کھانا بنایا. اور اس دن اس خوشی میں آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے سب گیہوں، چاول، باجرہ، دال وال سب ملا کر کے ایک کھانا بنایا. اور اسی کھانے کو ہم اپنی زبان میں چھوٹی ہے سے حلیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھچڑا بھی کہتے ہیں. تو یہ کھچڑا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. اور کب بنایا تھا؟ محرم کی 10 تاریخ کو بنایا تھا. یہ آپ سے ثابت ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے ہیں. اب آپ نے روزہ بھی رکھا تو بعد میں انبیاء کرام نے بھی روزے رکھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو 11ویں شب آئی نا، 11ویں شب، تو آپ نے اس میں سکون کی سانس لی کہ اللہ ساری مصیبتیں اور مشکلیں ٹل گئی. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے بھی 11ویں شب میں سکون کی سانس لی. موسیٰ علیہ السلام کا کے دور کا جو فرعون تھا وہ 10ویں محرم کو غرق کو ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 11ویں شب کو سکون کی سانس لی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10ویں محرم کو ہوئی تو حضرت مریم نے 11ویں شب میں سکون کی سانس لی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا گیا تو 11ویں شب میں یوسف علیہ السلام نے بھی سکون کی سانس لی. یعنی جتنے اللہ والے ہیں سب کو سکون کی شب میں ملا 11ویں شب میں. تو بزرگوں نے کہا کہ اتنے سارے بزرگوں کو جب 11ویں میں سکون ملا تو ہم 11ویں کرنا نہیں چھوڑیں گے، 11ویں کو اپنا شعار بنا لیں گے. اور غوث پاک بھی 11ویں کرتے تھے، اور 11ویں کی پھر بڑی برکت ہے. جو 11ویں کرے گا وہ سکون ہی کی سانس لیتا رہے گا، کیونکہ 11ویں میں سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے 11ویں میں سکون رکھا ہے. تو یہ ثبوت میں نے حدیث سے پیش کر دیا کہ سب کو جو سکون ملا ہے. ارے امام حسین کو بھی سکون ملا ہے تو 11ویں شب میں ملا ہے نا. 10 کو شہید ہو گئے، 11ویں شب میں کہاں پہنچے؟ جنت میں پہنچے. تو اس سے بڑھ کر کے سکون کہاں ملے گا؟ تو یہ 11ویں کی اتنی برکتیں ہیں. بہرحال
پھر جب وہ کشتی سے باہر نکلے تو جو جتنے جوڑے تھے یعنی انسانوں کے کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر صرف اولاد حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی آپ کی بہوؤں کو بھی اولاد نہیں ہوئی، جو دوسرے لوگ آئے تھے ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، کشتی میں جتنے انسان تھے طوفان کے بعد سب لا ولد رہے، اللہ نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو اولاد دی، اور اتنی اولاد دی کہ آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی آدم ثانی دوسرا آدم، ایک تو سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی، اور آدم کے بعد کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح کی۔ اسی لیے سب کا سلسلہ نسب جا کر پہلے حضرت نوح سے ملتا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بھی بہت مختصر۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔